بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر دن کی طرح آج بھی ہم اپنے درس کا آغاز قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے سورے سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کل تک جو ہم نے درس دیا ہے وہ درس ہے قرآن مجید کے مکے اور مدنی سوروں کی شناخت، ان کی پہچان اور ان کے حوالے سے جو ساری ہم نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں ان کی تقسیم بندی کیسے ہوئی ہے، اور اس میں کئی سوالات بھی بنتے ہیں کہ مثلا مکی اور مدنی سوروں کے علم کا فائدہ کیا ہے، پھر مکی اور مدنی سوروں کی جو تقسیم بندی ہوئی ہے، جو پارٹیشن ان کا ہوا ہے، تو ان کا معیار کیا ہے، کس بنا پر، پھر مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کے لیے کلی علامت کیا ہے، یعنی ان کی پوری واضح طور پر علامتیں کیا ہیں۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا درس ہے، آج ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید کے نام اور صفات کے اوپر، کہ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں اور کتنے صفات ہیں۔ جس طرح سے اللہ کے صفات جو قرآن میں لکھے ہوئے اسماء الحسنہ، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن جب آپ کھولتے ہیں، جو ہمارے یہاں اور ہر جگہ جو قرآن ہوتا ہے، تو اس میں ایک طرف شروع میں اسماء الہی ہوتے ہیں اور دوسری طرف صفات پیغمبر و اسماء پیغمبر سلام اللہ علیہ۔ تو یہ چیزیں یہ ہم کو یاد ہونی چاہیے، خصوصاً جو اللہ کے اس میں نام ہوتے ہیں، جو صفات ہیں، وہ سب ہمیں یاد ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہیں۔ خیر، اب ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں۔ ابھی تک آپ نے قرآن مجید کو قرآن مجید ہی سنا ہوگا، کچھ لوگ قرآن کریم کہتے ہیں، یہ لکھا بھی رہتا ہے، لیکن ایک نام آپ نے اور سنا ہوگا، فرقان۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان جدائی پیدا کرنے والے۔ آئیے اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں کہ علماء اور مفسرین کے درمیان ایک اختلافی موضوع ہے۔ 6 صدی ہجری کے عظیم مفسر ابو الفتوح رازی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں قرآن مجید کے لیے 43 نام بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے الروض الجنان وروح الجنان، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 5، یعنی مقدمے میں ہی یہ بات لکھی ہے۔ ان میں زیادہ تر صفت کا پہلو پایا جاتا ہے، جبکہ
علامہ تبریسی نے بھی مجمع البیان میں اس قرآن کے نام لکھے ہیں، اور ان میں سے 4 نام بیان کیے ہیں، جس میں سے 2 نام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ فرقان اور کتاب اور ذکر، 3 نام ہم گنا دیتے ہیں، فی الحال ایک نام یہاں پر نہیں ہے۔ تو فرقان، کتاب اور ذکر، یہ 3 نام خصوصاً یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری کتب میں، ہماری کتابوں میں یہ 3 نام ابھی پہلے ملتا ہے۔ کون کون سا نام؟ فرقان، اور پھر دوسرا کیا ہم نے بتایا آپ کو؟ کتاب، اور تیسرا ذکر، بلکہ کتاب کے بجائے الکتاب، اس لیے کیونکہ اب یہ عربی کا قاعدہ ہے، الف لام وہاں پر لگاتے ہیں جب کسی کی اہمیت بڑھانی ہوتی ہے یا کوئی خاص چیز ہوتی ہے، اس کے لیے الف لام کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اہل سنت کی کتاب میں، یعنی بدر الدین زرکشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں البرہان میں، اور الاتقان میں بھی، البرہان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 273 اور 276 یعنی 276، اور الاتقان جس کتاب کا ہم نے نام لیا تھا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جلال الدین عبد الرحمن سیوطی۔ تو الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 143 تا 146، ان کتابوں میں بھی اس کے متعلق آپ کو قرآنی ناموں کے متعلق مل جائے گا، جس میں 90 سے زائد صفات اور اسماء درج کیے گئے ہیں، کس کے؟ قرآن مجید کے۔ اب سنیے، یہ جو ہمارے عربی ادب میں نحو کی کتاب میں ایک کتاب بہت مشہور ہے، اور اسے کہتے ہیں بہجت المرضیہ، یہ کتاب انہی جلال الدین عبد الرحمن سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ خیر، قاضی عزیزی کے بقول قرآن کے 55 نام یعنی 55 نام اور عنوان ہیں، موضوعات ہیں۔ یہ اسماء مؤلف کی کتاب علوم قرآنی میں شواہد کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ مذکورہ ناموں سے 4 نام خود قرآن مجید، علیکم السلام، مذکورہ ناموں سے 4 نام خود قرآن مجید میں نام کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1، سورہ بروج کی آیت نمبر 21 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے۔ نمبر 2، یعنی یہ لفظ قرآن یہاں پر دیکھیے آیا ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 21، اور نمبر 2 فرقان نام آیا ہے۔ کہاں پر آیا ہے؟ دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بزرگ اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب نازل کیا۔ تو یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے۔ نمبر 3، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، سورہ نساء آیت نمبر 105، 105، ہم نے آپ پر یہ کتاب برحق نازل فرمائی۔ اور نمبر 4 ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9۔ تو کیا ہے؟ یہ 4 نام ہو گئے۔ 4 نام کون سے ہو گئے؟ دیکھیے، انہوں نے، علامہ تبریسی نے اپنی کتاب میں قرآن کے 4 نام ذکر کیے ہیں،
اور وہ 4 نام یہی ہیں جن میں سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کون کون سا نام؟ قرآن، فرقان اور کتاب اور ذکر، چاروں کے متعلق ہم نے آیتیں بھی پڑھ دی۔ اب آئیے لفظ قرآن کس سے ماخوذ ہے، کس سے لیا گیا ہے؟ یعنی قرآن، لفظ قرآن، یہ قرآن پر یہ نہیں کہ پورا قرآن کس سے لیا گیا ہے، پورا قرآن تو پھر اللہ نے بھیجا ہے، پھر جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، لیکن یہاں یعنی یہ بنا کیسے لفظ قرآن، یہ جو کافر پیشخور الف مد نون ساکین، یہ جو قرآن ہے یہ لفظ یہ کیسے بنا؟ تو اب یہاں پر آئیے، لفظ قرآن مادہ قرآ سے ہے، مادہ یہ بہرحال تھوڑی سخت گفتگو، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ قرآ سے نکلا ہے۔ اب قرآ جو ہے یہ اصل کیا تھا؟ قرآ یہ سب یعنی جس کو کہتے ہیں کہ صرفی اور نحوی گفتگو ہے، تو قرآ دراصل میں قروا تھا، جس کے معنی کسی چیز کو جمع کرنے کے ہیں، یعنی قروا جب کسی چیز کو جمع کیا جاتا ہے تو وہاں پر لفظ قروا استعمال کیا جاتا ہے، جمع آوری کے معنی میں ہے۔ چونکہ تلاوت کے وقت قاری قرآن، تو ہم نے آپ سے یہ بیان کیا کہ جو ایسے لکھتا ہے یا جو کچھ بھی لکھتا ہے، رائٹنگ کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بکھرے ہوئے الفاظ کو، انگلش میں لکھتا ہے تو اے بی سی ڈی، یہ اس طرح کے حروف کو، ای ایف جی ایچ کو، یہ سب ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ اردو لکھتا ہے یا عربی لکھتا ہے تو الف بے تے سے اس طرح کے الفاظ اور حروف کو جمع کرتا ہے، تب جا کر وہ اس کے سینٹینسز پورے ہوتے ہیں، سینٹینس پورے ہوتے ہیں اور جملہ اس کا مکمل ہوتا ہے۔ تو جو لکھنے والا ہوتا ہے شخص، وہ بھی حروف کو ایک جگہ اور کلمات کو جمع کر دیتا ہے۔ تو لفظ قرآن کس سے مل کے بنا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآ سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے، دراصل یہ قروا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا جہاں تک ہمیں، بقیہ جو ہے آپ اسلامک کتابیں جب آپ پڑھیں گے اور صرف اور نحو پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ جانتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ ابن فارس، ان کی وفات 395 ہجری 395 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کا اصلی مادہ قاف رو یعنی قرو ہے، جو جمع اور اکٹھا ہونے پر دلالت کرتا ہے نا، یعنی جمع وہی جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب یہ قریہ یعنی بستی اسی سے بنا ہے، جو قریہ ہے، لفظ قریہ نہیں استعمال کرتے، جو اکثر آپ نے ذاکرین اور خطبہ سے بھی سنا ہوگا، قریے قریے، گلی گلی، کوچے کوچے، یا شعراء نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی جیسے کہتے ہیں نہیں کہ کسی بھی قریے میں، تو قریہ یہاں پر دیکھیے وہی قریہ، تو قریہ یعنی بستی، اسی سے بنا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس کی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر سے آ کر اس ایک جگہ آباد ہو جاتے ہیں، تو اس کو جب کئی لوگ ایک جگہ ادھر ادھر سے ہو کر جب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قریہ، ہے نا۔ چونکہ قرآن میں بھی احکام، عقائد، واقعات، احکام یعنی وہی قانون شریعت، اور عقائد یعنی عقائد کے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو اصول دین، یعنی اصول دین اب کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ماشاءاللہ سب کو پتا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ واقعات آپ بتائیے، آپ کو واقعات کسے کہتے ہیں؟ واقعات قصے وغیرہ، اور دوسری بہت سی چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، لہٰذا اسے بھی مادہ قروا سے ماخوذ مانا جاتا ہے، مادہ یہ قرآ سے جو ہے اسے لیا جاتا ہے۔
پھر ہمیں ہی سب کو اٹینڈ کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت سخت ہو جائے گا۔ راغب اصفہانی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راغب اصفہانی یہ لغت انہوں نے لکھی ہے، ان کی وفات 502 ہجری 502 ہجری میں ہوئی ہے۔ مادہ قروا کی تشریح کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ قرآن دراصل کفران، رجحان اور غفران کی طرح مصدر ہے، یعنی جیسے یہ کفران، غفران، سمجھ رہے ہیں، رجحان، یہ اسی کی طرح ایک مصدر ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قیامت کی یہ آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ کیا ہے؟ سورہ قیامت کی آیت نمبر 17 اور 18 آیت نمبر، پھر سے سن لیجئے، آیت کیا ہے؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں، پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ یا مثلا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اسرا کی آیت نمبر 78 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کیا ہے؟ آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور نماز صبح بھی نماز کی طرح نماز کے لیے گواہی کا انتظام کریں۔ اور پھر یہی مصدر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کے لیے علم اور اس میں خاص ہو گیا۔ یعنی اب یہ جو قرآن، یعنی یہ جو نام تھا، یہ جو قرآن، اس کتاب کا جو نام رکھا گیا، یعنی جو اللہ نے وحی نازل کی، سورہ نازل کیے اور آیتیں نازل کی، ان کو جمع کر، جب ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو انہیں اسے قرآن نام دیا گیا۔ تو اب جب قرآن نام دیا گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ پھر یہی اللہ کی کتاب کے لیے علم، ایک علم اور اس میں خاص، یعنی ایک خاص نام ہو گیا، کیونکہ یہ کتاب اپنے اندر تمام آسمانی کتابوں کی روح، مطالب اور نتائج کو سموئے ہوئے ہے، جمع کیے ہوئے ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام قرآن پڑ گیا۔ کیونکہ ہر مصحف جو نازل ہوتا تھا، ہر کتاب جو آسمانی نازل ہوئی ہے، تو اس کتاب میں صرف اس دور کے حالات بیان کیے گئے، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جو ابھی تک ایک تو اپنی اصلی حالت پر باقی۔ مفردات، کتاب کا نام ہے مفردات، صفحہ نمبر 401 402 401 402۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، جس کا مطلب ہے ما یقرأ، جس کو پڑھا جائے، اور یہی لفظ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوا، اور یہی جو نازل ہوئی آسمانی کتاب کے لیے علم اور اس میں خاص کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو نام ہے قرآن کا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوا، اور یہ قرآن کا الہی کتاب کا خاص نام ہے۔ اب سنیے، لفظ قرآن، لفظ قرآن خالص عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی پیور عربی زبان کا لفظ ہے، ورڈ ہے، اور ان لوگوں کا نظریہ سراسر غلط ہے جو اس کی اصل سریانی زبان کے لفظ قریانہ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو سریانی زبان سے اس کو بتاتے ہیں، جو آسمانی نصوص اور یعنی نصوص یعنی وہی دلیلوں کی جمع، یعنی دلائل اور آیات کی تلاوت کے معنی میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شرقی زبانوں
شرقی یعنی وہی جو یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، پوروی زبانوں کے الفاظ بعض دوسری زبانوں سے ملتے جلتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ الفاظ دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں۔ ملتے جلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں۔ ہاں، زبانوں کے الفاظ کا اشتراک یعنی ان کا ملنا دونوں زبانوں کی اصل اور جڑ کے ایک ہونے کی دلیل ضرور ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں سے اپنی نظر گھماتے ہوئے کہ خود سریانی زبان کا یہ لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہو یعنی لیا گیا ہو، در حقیقت کسی بھی زبان کے اصلی اور دوسری زبانوں سے لیے گئے الفاظ کی شناخت کا معیار ان کا مل جانا ہے، مشتق ہو جانا ہے۔ جس لفظ کے ملنے سے اس کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ اسی ایک لفظ سے، جہاں سے یہ پہلا لفظ لیا گیا ہے وہاں سے اس دوسری زبان کا بھی لفظ لیا گیا ہے، اور خصوصاً کثیر تعداد میں یعنی زیادہ تعداد میں وہ لفظ یقیناً اصل اور اسی زبان کا ہوتا ہے، جیسے قرآن اور کتاب۔ اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں کہ سورے کے لفظی معنی کیا ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن کے متعلق تو سن لیا کہ قرآن کیسے نکلا، پھر قریہ کس کو کہتے ہیں، پھر قرآن کیسے خیر، اور پھر بعد میں خلاصہ یہی تھا کہ یہ لفظ قرآن جو ہے، جو آپ کے سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ لفظ قرآن جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ اسی کتاب کا یعنی جو اللہ کی کتاب ہے اس کا ایک خاص نام ہے، تو لہٰذا اسے قرآن ہی نام سے پکارا جائے، کیونکہ رسول پر یہ نام اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور پھر قریہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر سب لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو کر رہنے لگے تو اسے قریہ کہتے ہیں۔ اور قرآن بھی اسی لیے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام آیتیں اور تمام سورے ایک جگہ پر جمع کر دیے گئے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ہو گئی بات؟ اب سورے کے لفظی معنی کیا ہیں؟ لفظ سورہ جو ہے یہ سور سے ماخوذ ہے، سور سے لیا گیا ہے، یہ سب عربی معاملہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شہر کی چہار دیواری۔ سور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سین واو رے، سین سو اور وے رے زبر، واو رے زبر ور، سور۔ سور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شہر کی چہار دیواری، یعنی شہر میں پہلے شہروں کی میں چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور۔ اور اس کی نام رکھنے کی یعنی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح چہار دیواری شہر کے گھروں کو اپنے حصار میں لیے رہتی ہے، اپنے انڈر میں لیے رہتی ہے، اسی طرح ہر سورہ بھی آیتوں کے ایک مجموعے پر احاطہ کیے رہتا ہے۔ اب یعنی آیتیں بکھری ہوئی تھی لیکن سورہ جب نام دیا تو اب یہ چیز آپ کو یاد ہو گئی۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہو سکتا ہے یہ بات پتا ہو، بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ بات کا علم نہ ہو۔ تو کیا ہے؟ سورہ جو ہے وہ سور سے ہے، سین پیش سو واو زبر ور۔ سور کا کیا معنی ہوتا ہے ہم نے جیسا کہ بتایا، سور کا مطلب ہوتا ہے اور سور کی میننگ ہوتی ہیں شہر کی چہار دیواری۔ تو اس کا نام اس لیے سورہ رکھا گیا کیونکہ جس طرح سے شہر کی چہار دیواری اس شہر کے گاؤں اور گھروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوتی ہے، یہ دیوار اپنے گھیرے میں لیے ہوتی، اسی طرح سے ہر سورہ بھی آیتوں کو اپنے ایک مجموعے کے اندر اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ جب کئی آیتیں مل جاتی ہیں تب جا کر ایک سورہ وجود میں آتا ہے، تب کہتے ہیں سورہ۔ چونکہ مشہور ماہر لغات ابن فارس نے سورے کے معنی بلندی اور برتری بھی بیان کیے، یعنی اونچائی
بلندی اور برتری بھی بیان کیے ہیں، لہذا کچھ علماء نے بھی سورے کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ انہی علماء میں سے بلند پائے مفسر ابو الفتوح رازی بھی ہیں جنہوں نے اس معنی کو لیا ہے۔ تائید کے طور پر انہوں نے نابغہ ذبیانی کے اس شعر کا سہارا لیا، کیا ہے؟ الم تر ان اللہ اعطاک سورۃ ترى كل ملک دونها یتذبذب، یعنی خدا نے تجھے ایسی عظمت و منزلت بخشی ہے کہ اس کے سامنے ہر بادشاہ لرزہ بر اندام ہے، یعنی کانپتا ہے۔ پھر انہی کے بقول شہر کی دیوار کو بھی بلند اور برتری ہی کے سبب سور کہا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں اس لیے شہر کی بھی دیواروں کو سور کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض دوسرے علماء کو سور سے اس سورے کو جو ہے وہ سور سے لیتے ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جز اور بچا ہوا حصہ۔ جز یعنی پارٹ، جسے آپ پارٹ کہتے ہیں، جز یعنی پارٹ، اور بچا ہوا حصہ، یہ مانتے ہیں علماء۔ اس نظریے کی رو سے، اس نظریے کے تحت جو ہے وہ سورہ قرآن کے جز اور حصے کے معنی میں دراصل سورہ تھا، مگر تلفظ میں آسانی کے لیے اس کا حمزہ واو سے تبدیل کر دیا گیا، ورنہ اصل جو ہے وہ یہ سورہ تھا، اصل یہ کیا تھا؟ سورہ تھا، لیکن اب یہ سخت ہوتا اس لیے اس کا حمزہ ہٹا دیا گیا اور یہ واو سے بدل دیا گیا، اور اسے کیا کہا گیا اب؟ سورہ، ورنہ اصل میں یہ سور سے تھا، تو جب سور سے تھا تو یہ سورہ ہوتا، لیکن سورہ چونکہ سخت تھا کہنا لوگوں کے لیے، لہٰذا سورہ کہہ دیا گیا۔ یہ گفتگو ہم نے کی۔ آیت کے لفظی معنی پر ایک ہلکا سا اشارہ کریں گے اور اپنی گفتگو کو تمام، کہ آیت کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے قرآن کے، آج ہماری جو گفتگو ہوئی ہے قرآن کے کتنے نام ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے، 4 نام جیسے کہ علامہ طبرسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا کون کون سے، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، وقت کم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ قرآن میں جو قرآن کس سے لیا گیا ہے، قرآن کے کیا معنی ہے، اور یہ کس کس مادے سے لیا گیا ہے۔ اب آئے کہ سورے، اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ سورے کے کیا معنی ہے اور سورہ کس سے لیا گیا ہے، سورہ اصل میں کیا تھا؟ سور سے تھا۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ شہر کی چہار دیواری کو کہتے ہیں۔ شہر کی چہار دیواری جس طرح سے وہاں کے علاقے والوں کو گھروں کو اپنے احاطے میں، گھیرے میں لیے ہوتی، اپنی سیفٹی میں لیے ہوتی ہیں یہ دیواریں، اسی طرح سے یہ سورہ عنایتوں کو بھی اپنے احاطے میں لیے ہوتا ہے۔ اب آئیے آیت کے لفظی معنی کیا ہیں۔ اب آیت نشانی کے معنی میں ہے۔ آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی کیا میننگ ہوتی؟ نشانی، نشانی یعنی علامت، پہچان، ہے نا، یہ کئی معنی میں۔ اور قرآن کی ہر آیت قول خدا کی حقانیت کی علامت ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے اس کے قول کی علامت اور اس کی پہچان ہے، اور اس کے حقانیت یعنی سچائی کی علامت ہے۔ ہم نام کی گفتگو کر رہے تھے، بس یہ آخری بات، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کیونکہ واقعاً ماہ رمضان المبارک میں اس طرح سے حاضر رہنا بہت سخت ہے، اور اللہ اس کی جزا آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اور خود ہماری انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ جو بھی درس میں شرکت کریں گے پابندی کے ساتھ، جتنے حضرات بھی، ان کو ہر روز کے درس میں شرکت کرنے کے عوض میں 2 پوائنٹ انہیں ضرور ملیں گے، 2 مارکس ضرور ملیں گے، اور جو آپ کو آخر میں جب آپ کا کاؤنٹ کیا جائے گا، کیلکولیٹ کیا جائے گا آپ کا نمبر، تو اس میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ خیر، تو ہم نے آیت کے لفظی معنی پر گفتگو کی۔ تو آیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانی کے، یعنی علامت کے، پہچان کے اور شناخت کے۔
کئی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت قول خدا کی حقانیت کی علامت ہے۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے اللہ کی حقانیت، اس کی سچائی اور اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب حافظ کے بقول جو ہم نے آپ کو بتایا، جیسے ہم نام کا تذکرہ کر رہے تھے، ہمارے یہاں نام جو ہے وہ اب الحمدللہ اہل بیت کے نام پر نام رکھا جاتا ہے، لیکن ایک یہ بھی افسوس ہے کہ پرانے اور جو ہمارے بچپنے میں جو نام مثلاً پیار سے بچپنے میں گڈو، اور کسی کا شباب نام ہے تو شبو کہہ دیا ہے نا، تو نہیں معلوم، اسی طرح سے شارٹ فارم میں نام رکھ دیے جاتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جب علم بڑھا، لوگوں کے پاس علم آیا، اہل بیت علیہ السلام کا علم، چاہے وہ خطابت کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، جیسے بھی، تو اب ان کے اندر یہ آیا کہ نہیں، اب ہم کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اپنا نام رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ سب سے بہترین جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس مہینے میں آپ کے بچے کی ولادت ہو، اس مہینے میں یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا پیدا ہوا تو اس مہینے میں جو بھی امام علیہ السلام یا ان کے صحابیوں میں سے کسی بھی امام کے بہترین صحابی جن کی ولادت ہوئی ہے، ان کے نام پر نام رکھیں، یا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو دیکھیں کہ اس مہینے میں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانوں میں کتنی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان بیٹیوں کے نام پر بھی آپ اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں، یا خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب رقیہ، جناب زینب، اور اس طرح ام کلثوم وغیرہ سلام اللہ علیہا، ان تمام شخصیات پر نام رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک افسوس یہ بھی ہے کہ پہلے جب الٹے سیدھے نام رکھے جاتے تھے تو وہ جہالت تھی، اب کیا ہے، اب سیریل وغیرہ سے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ روز محشر ان سب چیزوں کا حساب ہوگا اور ہر کسی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، اور والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، روایت کے ذیل میں، روایت کہتی، حدیث میں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ پتن کہاں کہاں سے سیریل ویریل سے بے معنی نام نکال کے لاتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ خیر، تو انہوں نے کیا لکھا، حافظ نے لکھا کہ اللہ نے جو یہ عرب کی روش کے سے ہٹ کر جو ہے اپنی کتاب کا نام رکھا قرآن۔ اب کیا ہے، عرب میں کسی شاعر کے مجموعے کو دیوان، اور اس دیوان کے اجزاء کو قصائد، اور قصائد کے اجزاء کو ابیات کہا جاتا تھا۔ یعنی اس کے جز کو یہ کہا جاتا تھا، اس کے مثلاً شاعر کے مجموعے کو جو ہے دیوان کہا جاتا تھا، اور دیوان کے جز کو جو ہے اجزاء کو قصائد کہا جاتا تھا، قصیدے یعنی قصیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے۔ تو لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے اپنی کتاب کو قرآن نام دیا، اور اس کے اجزاء کو سورے، اور سوروں کے اجزاء کو آیت کے نام سے، آیات کے نام سے یاد کیا۔ اب یہ کس میں ملے گا آپ کو؟ الاتقان فی علوم القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 143، 143 نمبر کی آیت میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ واضح رہے ہر سورے کا کچھ آیتوں پر مشتمل ہونا، یعنی ہر سوروں میں کچھ آیتیں ہونا ایک توفیقی امر ہے۔ تو یہاں پر بہرحال ہم خود سے اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، خود سے جوائن نہیں ہو سکتے تھے، تو خیر مسئلہ نہیں ہے۔ درس کا اختتام آج یہیں پر کرتے ہیں، بس ایک آیت آپ سن لیجئے کہ اس طرح ہم نے کیا کہا آپ کو کہ اس میں قرآن کے معجزے ہونے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو ابھی تک اپنی بنا تبدیلی کے ساتھ ابھی تک باقی ہے، تبدیلی کے ساتھ جو ابھی تک باقی ہے، بنا کسی تبدیلی کے ساتھ، بنا کسی رد و بدل کے ساتھ ابھی تک باقی ہے، تو اس میں قرآن کے معجزے ہونے اور آیتوں کے باہمی ربط وار ارتباط کا راز پوشیدہ ہے کہ جو آپس میں بہترین ان کا ربط ہے، یہ سب معجزہ ہے، تو قرآن تو خود ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سورے کا نام سورہ اور آیت کا نام آیت خود قرآن مجید ہی نے انتخاب کیا ہے۔ تو اب یہ یاد رہے آپ کو کہ یہ کسی اور نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ خود اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کا انتخاب کیا کہ اس کو قرآن کہنا ہے، اس کتاب کو،
اس میں جو چیزیں آئیں گی جن کو احاطے میں لیا جائے گا، اور جو احاطہ کرے گا اسے سورہ کہا جائے گا، جو اپنے انڈر گراؤنڈ میں رکھے گا ان آیتوں کو اسے سورہ کہا جائے گا، اور پھر انہیں آیتیں کہا جائے گا۔ یہ سارے نام اللہ نے خود انتخاب کیے ہیں، کسی اور نے انتخاب نہیں کیے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ وہ سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس پر عمل کرنا ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں واضح نشانیاں نازل کی ہیں۔ تو لہٰذا آج ہماری گفتگو ان 4 ٹاپکس پر ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے کتنے نام ہیں، اور قرآن کے نام کے بعد پھر ہم نے سورے متعلق گفتگو کی، پھر سورے کے بعد آیات پر گفتگو کی، اور ان کے معنی کی طرف اشارہ کیا، اور ان تمام چیزوں کی طرف ہم نے آپ کو مطلع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ علم قرآن حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو الہی اور ہم سب کو اپنے پروردگار کا نیک بندہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں جو حضرات بھی مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے، اور جو مریض اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، پروردگار انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، ان تمام لوگوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نیک بندے قرار پا سکیں۔ پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنی رحمت ہم پر برساتے رہنا، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرتے رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیں مل کر ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔